يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اس کے محبوب بندے خواجہ خواجگاں نائب مصطفیٰ عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی مالک ان نفوس قدسیہ کا صحیح خادم بنائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل اور عرس پاک کی جو صدارت کر رہی ہیں وہ صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا وہیں فرمائیں گے۔ تو اس سے پہلے میں کچھ تعارف حاجہ صاحب کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لائیو چل رہا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری طرف سے جامعہ اویسیہ کی طرف سے میسیج جاتے رہتے ہیں اور کلپ اس کے جاتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، دیگر جو ذرائع ہیں ان سے ہمارے میسیج آگے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بعض وہ سمجھنے نہیں چاہتے اور انہوں نے وہی جو لا نسلم وعدہ وہ ماننا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جو نہیں ماننے والے وہ ماننے والوں کو پریشان کرتے ہیں اور انہیں بحثوں میں الجھاتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تیرے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، تیرے لیے ہے، خالق کائنات کے لیے نہیں۔ وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو آسمانوں کی بھی سیر کرا دیتا ہے، جنتوں کی بھی سیر کرا دیتا ہے، قرہ نار سے بھی گزار دیتا ہے، ٹھنڈ کے کرے سے بھی گزار دیتا ہے، اور پھر وہ سب جہاد سے نکال کر اپنے پاس بلا کر بلا کسی اور چیز کے حائل ہونے کے اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ اس کے لیے تو نہ ہے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ پہلے ایک بات اپنے ذہن نشین کریں کہ ظاہر بعد میں کوئی بات کرے گا اور کوئی ایسی عجیب قسم کی گفتگو کرے گا تو کوئی پریشان ہو تو ہم پہلے ہی دوائی دے دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال کر لے، پھر پریشانی ہوگا، اگر دوسرے کی قسمت میں ہوگا تو اس کو بھی معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت۔ نہ معجزہ سمجھ میں آتا نہ کرامت سمجھ میں آتی۔ کیا کہا؟ بولو ذرا اونچی آواز سے۔ نہ معجزہ سمجھ میں آتا ہے نہ کرامت۔ کچھ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، کہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، کہیں کچھ عقل میں آتا ہے، کچھ آتا نہیں، کہیں سب کچھ ہی نہیں آتا، کہیں بس یہ معجزہ اور کرامت کی بات ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ عادت کے خلاف ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، اور نبی اپنی نبوت کی صداقت پہ اسے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا کی قدرت کا ظہور
جب نبی سے ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جب ولی سے ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ شاید سمجھے کہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جب وہ ولی سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے، نبی سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے، ولی سے نبی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا ظہور ہے، اور نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا ظہور ہے۔ تو بس جب جو سمجھا کہ جب معجزہ سمجھ میں نہیں آتا اور کرامت سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کچھ آتی ہے کبھی کچھ نہیں آتی، تو پھر سمجھ پہ کیوں تول رہے ہو اس کو؟ پھر خدا کی قدرت سمجھ کے گردن جھکا دو۔ بس اللہ قادر ہے، جو نبیوں سے ظاہر فرما سکتا ہے وہ ولیوں سے بھی ظاہر فرما سکتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے اس پہ قرآن بھی صادق ہے اور اس پہ آمنہ کے لال کی زبان بھی صادق ہے، اور شاہد ہے، اس پہ وہ موجود ہے۔ تو اس لیے اب جو ہم بیان کریں گے تو آپ اس کی طرف دھیان کریں گے، تو پھر اس پہ فتویٰ نہیں دیں گے، کہیں گے خدا قادر ہے، خدا تعالی قادر ہے۔ وہ آنکھ جھپکنے میں حضرت عاصم بن برقیہ کے ذریعے اپنی شان دکھا سکتا ہے، تو آمنہ کے لال کے غلاموں کے ذریعے یہ شانیں نہیں دکھا سکتا؟ شاید اس کو آپ سمجھیں۔ عاصم بن برقیہ وہ تخت لا سکتے ہیں، وہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہو سکتا یہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن قرآن میں آیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رات کو قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کیسے؟ کہا کیسوں کو چھوڑو، خدا قادر ہے، وہ اپنے بندوں سے اس کا ظہور کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، ولیوں کی کرامت کے منکر ہو جائیں گے اور دجال کا مان لیں گے کہ دجال آئے گا اور پھر وہ بارش بھی برسائے گا، یعنی وہ مان لیں گے۔ ہم نے کہا تم نے دجال کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کا پڑھا ہے، اس لیے ہم سب کی مانتے ہیں۔ جب کافروں سے اور بدمذہبوں سے اور پھر نافرمانوں سے ایسی چیزیں صادر ہوں عقل کو حیران کر دیں، ہم اسے استدراج کہتے ہیں، اور جب مومنین سے صادر ہو تو ہم اسے معونت کہتے ہیں، اور جب ولی سے ہو ہم اسے کرامت کہتے ہیں، جب نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ان ٹرمز کو یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا۔ تو جنہیں ٹرمز کا پتہ ہی نہیں، جنہیں اصطلاحات کا پتہ ہی نہیں، خاص باتوں کا پتہ ہی نہیں، تو اٹھتے ہیں فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ بات کرنے سے پہلے ہم دوائی دے دیں۔ کیا دے دیں؟ بلکہ پھکی دے دیں۔ وہ پھکا کہتے ہیں، ہم کہ تو پھکی ساڑی لے لے، پھکے کس طرح ہضم ہوں گے؟ پہلے پھکی تو ہضم کر لے، پہلے ہم تم پھکی دے رہے ہو، پھکا دے رہے ہو، ہم پھکی دیتے ہیں، ایسی پھکی دیتے ہیں کہ قبر تک کام آئے گی، قبر تک، پھر قبر کے بعد بھی کام آئے گی۔ یہ پھکی کام آئے گی، جو نہیں اس پہ عمل کرتا پھر بدنام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بدنام زمان نہیں ہے وہ۔ تو اب سمجھ رہی ہیں؟ اب سنو، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمۃ الرحمن، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ان میں سے آپ کا نام ہے، اور عطائے رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں، اور نائب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے اللہ کی راہ میں سفر شروع کیا۔ اب یاد رکھیں، 15 سال کی عمر میں فی سبیل اللہ چل پڑے، اللہ کی راہ میں سفر شروع ہوا، اور پھر وہ علم حاصل کرنا، وہ عمل کرنا، اور پھر ولایت کے درجوں میں آگے جانا، وہ مجاہدات، وہ ریاضات، وہ سارے آپ نے طے کیے۔ اتنی عبادت کی، اتنی آپ نے ریاضت کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے شیخ صاحب کے پاس جا کر جو مجاہدے کیے، وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا مختصر سے وقت میں، کہ کتنے وہ آپ کے مجاہدے تھے، اور آپ کو کیا مقام نصیب ہوا، کیا مرتبہ آپ کو نصیب ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دین کے اوپر عمل سختی سے کیا۔ فرض تو فرض ہیں، واجب تو واجب ہیں، سنتے تو سنتے ہیں، آپ پڑھو مستحب بھی نہیں چھوڑے۔ کیا نہیں چھوڑے؟ مستحب بھی نہیں چھوڑے۔ اور میں نے پیچھے کہا تھا بعض لوگوں کو یہ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ خواجہ صاحب نے 70 سال
سال ٹیک نہیں لگائی، 70 سال سوئے نہیں زمین پہ، آرام نہیں، خواب نیند نہیں اختیار کی، 70 سال اس طرح رہے۔ تو پھر یہ میں نے کہا کرامت سمجھ میں آتی نہیں۔ تو 70 سال قضائے حاجت کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹا تو لوگوں کو پریشانی ہو گئی۔ ہم نے کہا تمہارا تو رہتا ہی نہیں ہے، حاجہ صاحب کو ٹوٹتا نہیں تھا۔ یہ ان کی کرامت ہے، لیکن جنہیں سمجھنا ہے ان کی شامت ہے، وگرنہ یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت سمجھ میں آ رہی ہے؟ 70 سال قضائے حاجت کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹا، وضو باطن ہوا۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حاجہ صاحب ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں تھے۔ ہاں ایسے ہی نہیں حاجہ پاک و ہند بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلانے والی شخصیات میں سے جن کا سنہری حروف سے نام لکھا جائے کہ جنہوں نے بر صغیر میں آ کر اسلام کی شمع روشن کی اور لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، اور جس پہ بھی نگاہ ڈالی ہے خدا کے فضل و کرم سے پھر وہ واپس نہیں کیا، آمنہ کے لال کا غلام بن گیا ہے۔ اور اس لیے کہا کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم آپ کی دعوت پہ اور آپ کی نگاہوں سے اور آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اور کفر کا تالا ٹوٹا ہے اور وہاں اللہ کی رحمت کا اجالا آیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آج کہتے ہیں کہ بابے ہم نے کہا ڈوب مر، تو جا کسی انگریز کے گھر میں یا کتوں کے پاس جا کے رہ، پاک و ہند کے اندر تیرا کام ہی نہیں رہنا، کیونکہ پاک و ہند کے اندر جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے انہیں بابے ہی کہتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا بابا داتا ہے اور دوسرے بڑے بابا خواجہ اجمیر ہیں۔ چوڑو تمہیں کیا پتا اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ آج لوگ بولتے ہیں تاریخ پڑھو، ان کیڑوں مکوڑوں کے پیچھے نہ چلو، تجھے پتہ نہیں اپنے بڑوں کو بھول گئے ہو، اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ یہ جو آج بول رہا ہے اور جو آپ بونک رہا ہے اسے پتہ نہیں، لوگوں کی آنکھیں بند ہیں۔ بچے کے منہ پہ نام ہے خواجہ غریب نواز، بچے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز۔ داتا صاحب پوچھو، کہتے ہیں اسلام کی شمع پھیلائی ہے حضور داتا صاحب نے پھیلائی ہے، حضور خواجہ صاحب نے پھیلائی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے پھیلائی ہے۔ یہ ہستیاں تھیں جو آئیں اور جنہوں نے آ کے اسلام کی شمع پھیلائی ہے۔ مجدد پاک کو دیکھو جنہوں نے آ کر اسلام کی اشاعت کی ہے اور بدعت کا کلا کما کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بزرگ ہی ہیں جنہوں نے یہ اسلام پھیلایا۔ ان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں علی رحمت الرحمن، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے عشق مصطفیٰ کے جام پلائے ہیں اور توحید کا نور دلوں میں ڈالا ہے اور اتنوں کو مسلمان کیا، وہ خواجہ غریب نواز ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمت الرحمن ہیں۔ اور آپ آج کے دن 6 رجب کو 633 ہجری یعنی سجستان میں آپ پیدا ہوئے، اس سجستان میں ایک سنجر ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 633 ہجری اور 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا۔ اسی نسبت سے آج کے دن آپ کی یاد منائی جاتی ہے اور آپ کا عرس با پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کی بات کریں، آپ کے مریدوں کے مرید کی بات سن لو، یعنی کن کی؟ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء جنہیں سلطان المشائخ کا لقب ملا، اور بابا صاحب مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور خواجہ غریب نواز جن کا عرس ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ مرید ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے جن کے خلیفہ کی یہ شان ہے، خود خواجہ صاحب کی شان کا عالم کیا ہوگا اور بابا صاحب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ابھی ادب کی بات کر رہا ہوں، ادب دیکھو۔ خواجہ صاحب یہ میر عبد الواحد بالگرامی سبا سنابل میں لائے کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتا آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے، کتا تھا، کتے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب کتے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو پوچھا گیا تو آپ فرمایا اس جیسا کتا میرے شیخ صاحب کی خانگاہ میں بیٹھتا ہے، وہ کتا نہیں جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانگاہ میں ہوتا تھا۔
یہ اس کی مثل ہے، اس جیسا کتا ہے، تو اس لیے میں اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سنو، جن کے ہاں وہ کتا نہیں، اس کتے جیسا کتا ہے، اس کا ادب اتنا ہے کہ سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ اپنے شیخ کے دربار کے کتے کی مثل کتے کے لیے کھڑا ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر کتا آ جاتا تو کتنا ادب کرتے۔ تو اب جن کے ہاں کتے کی مثل کا اتنا ادب ہے، بتاؤ ان کے ہاں اپنے شیخ کا کتنا ادب ہوگا، اور جن کے ہاں شیخ کا اتنا ادب ہو، مجھے بتاؤ آمینہ کے لال کا کتنا ادب ہوگا۔ یہ میرا ادب سے ملا ہے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے تم، ان پلیتوں کے پیچھے؟ دیکھو ہمارے بڑوں کا طریقہ دیکھو، وہ تو اتنی نسبت کا حیا کرتے تھے کہ کتے کو بھی دیکھتے تھے۔ تو اس سے درد سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس نشان کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے، میرے گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشان کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ یہ کس کو پتا؟ حاجات صاحب یہ ادب کر رہے ہیں، ایسے مقام مل گیا، ایسے مرتبہ ملا۔ سلطان المشائخ کی بات کر رہا ہوں، کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ہستی جن کے آگے کتنے خلافہ ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میں اتنی بڑی شخصیت ہے، شاید کوئی اتنی بڑی شخصیت ہو جن سے پھر بابا صاحب کا سلسلہ چلا۔ اور اب دیکھو نظامی کتنے شیوخ ہوئے، کتنے آپ کے خلافہ ہوئے، کتنی اسلام کی اشاعت آپ نے کی۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیسے ملا؟ جن کے ہاں اس جیسے کتے کا ادب اتنا ہے، بتاؤ پھر انہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ انہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ ادب ہے۔ آج دیکھو نا، آج تو ہم نبیوں پہ بولتے ہیں، آج تو ہم اصحاب پہ بولتے ہیں۔ بولنا، وہ صحابی نہیں، وہ صحابی نہیں، تابعی نہیں، وہ تو کتنی دیر بعد آئے ہیں، خدا کی ایک بندی ہیں، تو وہ بندے کا ادب بھی نہیں، حقیقت میں انہی کا ہے، کتے کا بھی نہیں۔ ان کے کتے جیسا کتا ہے تو اولیاء کے سردار کھڑے ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم نبیوں پہ بولتی ہو، تم ولیوں پہ بولتی ہو، تم ازواج مصطفیٰ پہ بولتی ہو، اصحاب رسول پہ بولتی ہو، اہل بیت اطہار پہ بولتے ہو، حضور کی نسبتوں پہ بولتے ہو، اور جنہیں کچھ ملا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ یہاں تو حضور کے غلاموں کے کتا، اس کتے کی مثل کتا کا اتنا ادب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ نسبتوں کو سلام کرو، حیا کرو، ادب کرو، احترام کرو، اسی میں سارا کچھ ہے۔ آگے سنیں، میر عبدالواحد بالگرامی آپ لکھتے ہیں، یہ سنیں آپ نے کیسی بات لکھی۔ کہا حضرت سلطان المشائخ مودی بودن ہر وقت کے بجہت زیارت و فاتحہ و مقام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ روحہ می رفتن آستان بوسی می کردن وہم اینجا فاتحہ و درود می خواندن و باز می گشتن و تا بمرقت خواجہ نمی رفتن و می فرمودن کہ چون سراپائے وجود من نپاکست چگونا بدام مرقد پاک برسم روزی بزیارت آمد بودنچ و بر عادت محمود آستان بوسی کردند و ہم اینجا فاتحہ درود خواندند و باز گشت و بخاطر اینشاں گدشت کہ آپ فرماتے ہیں کہ ادھر سے از آمدن نے من حضرت خواجہ را خبر است یا نا آوازی از مرقد پاک اینشاں بر آمد مثنوی مرا زندہ پندار چون خیشتن من آیم بجانگر تو آئی بطن درودم فرستم درود بیایم ز گنبد فرود۔ کہا ایک حاجہ صاحب، حاج سلطان المشائخ حاجہ نظام اولیاء علیہ رحمت الرحمن بڑے مؤدب تھے۔ آگے بتایا نا کتنے ادب کرتے تھے، بڑے مؤدب تھے، بڑا ادب کرنے والے تھے۔ جب آپ خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو آپ کے دادا مرشد ہیں اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرشد پاک، اور خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمت کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ روحہ آپ کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے جاتے تو کیا طریقہ ہوتا؟ کہتے جب آپ ان کی روضہ پاک کی زیارت کے لیے جاتے تو آستانوں کو چوم لیتے۔ کس کو چومتے؟ چوکھٹ کو چومتے، آستانہ کو چومتے، اور وہاں سے ہی درود اور فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے واپس آ جاتے۔ آپ
اپنے شیخ صاحب کے مرقد پہ نہ جاتے، آپ کے روضہ پاک کے پاس نہ جاتے، بلکہ آستانہ چومتے۔ آج تو فتوے لگتے ہیں، ادھر پتھر کو چوم لیا، کہا جن کا دل پتھر ہو اسے کیا سمجھ آئے یہ پتھر کس کا ہے؟ یہ پوچھو خواجہ نظام الدین اولیاء کو، یہ کسی ایرے وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میر عبدالواحد الگرامی ہے، یہ عالم دین بھی ہیں اور سید بھی ہیں اور پھر سردار بھی ہیں۔ میر عبدالواحد الگرامی اس کو لکھ رہے ہیں کہ آپ آستانہ بوسی کرتے تھے، آستانہ کو چومتے تھے اور درود فاتحہ پڑھ کر دعا کرتے اور واپس پلٹ آتے، اور خواجہ صاحب کے روضے پاک پہ نہ جاتے تو کیا کہتے؟ کہتے کہ جب میرا وجود، میرا اور میرا سر سے لے کے پاؤں تک یہ جتنا بھی وجود ہے، سلطان المشائخ کہتے ہیں یہ سارا ناپاک ہے۔ ذرا سنو تو صحیح نا، کیسے ہم ولیوں کی باتیں کرتے ہیں اولیاء پہ، کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جب کہ میرا سارا وجود ناپاک ہے تو پھر ناپاک وجود لے کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پاک کے پاس کیسے جاؤں؟ اب سمجھ نہیں ہے؟ مٹا دیا اپنی ہستی کو، اور اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، ایسے مقام مل جاتا ہے۔ کہا مجھ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا وجود سر تا پاؤں ناپاک ہے، اس لیے ناپاک وجود لے کر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے مرکز پہ کیسے حاضر ہو؟ یہ تھی۔ آج کہتے ہیں تھوڑا مل جائے تو ڈکار مارتے ہیں، جیسے سکالر ہیں، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نے کہا جن کے پاس سارا کچھ تھا وہ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ ان کی عاجزی دیکھو، اصل میں ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، تو اس لیے آپ کے روضہ پاک کے پاس نہ جاتے، واپس آ جاتے۔ ایک دور آپ زیارت کے لیے گئے، اور جو آپ کا طریقہ تھا آستانہ چومنا، آپ نے چوکھٹ چومی، آستانہ چوما، اور آپ کے یہ خیال گزرا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو میں درود پاک بھیجتا ہوں، درود اور دل میں خیال گزرا کہ خواجہ صاحب کو بھی اس کی خبر ہے کہ نہیں؟ یہ خیال گزرا، کیا خیال گزرا؟ کہ خواجہ کو قطب الدین بختیار کاکی رحمہ خبر ہے کہ نہیں کہ میں آتا ہوں، درود بھیجتا ہوں، فاتحہ کرتا ہوں، تو ان کو خبر ہے یا نہیں؟ بس یہ بات کی، جب یہ بات کی تو پھر آواز آئی، تو پھر کان ہونا تو آواز بھی آتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے، تو پھر آواز آئی، مرا زندہ پندار سلطان المشائخ قطب الدین بختیار کاکی کو زندہ سمجھ اپنی طرح، مرا زندہ پندار چون خیش شیشتن، جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی قطب الدین کو بھی زندہ سمجھو، ایسے ہی زندہ سمجھو۔ اور میں من آیم بجاں گر تو آئی بطن، تم جسم سے آتے ہو تو میں جان سے آتا ہوں، اے خواجہ مجھے زندہ سمجھے اپنی طرح، آپ جسم سے آتے ہو میں جان سے آتا ہوں۔ فرمایا سنیں، من آیم بجاں گر تو آئی بطن، اگر آپ جسم سے آتے ہو تو میں جان سے آتا ہوں۔ درودم فرستم درود، آپ فاتحہ کر کے مجھے بھیجتے ہیں تحفہ، تو میں سلام کا آپ کو تحفہ بھیجتا ہوں، آپ کی طرف سے مجھے تحفہ آتا ہے، میں سلامتی کا تحفہ بھیجتا ہوں، میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بیایم سے گنبد فروت، اگر تم میرے پاس آ جاؤ، اگر تم سنو ذرا، اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو پھر میں بھی باہر آ سکتا ہوں، میں بھی، اگر تم میرے روضہ پاک کے پاس آ جاتے ہو تو پھر میں بھی باہر آ سکتا ہوں، میں بھی باہر، لیکن پھر قیامت آ جائے گی اور دوسروں کی شامت آ جائے گی۔ یہ بات عام نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ کے متعلق کون لکھ رہے ہیں؟ میر عبدالواحد پیر گرامی۔ میں نے پہلے کہہ دیا کرامت سمجھ میں نہیں آتی، جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہاں دیکھو خواجہ غریب نواز خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میر عبدالواحد پیر گرامی علی رحمۃ الرحمن نے بڑی خوبصورت ایک بحث کی کہ ایک گروہ یہ بھی ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے میں اللہ اگر اونٹ کو گزارنا چاہے تو وہ گزار سکتا ہے، کس طرح؟ سوئی کا ناکہ کھلا کر دے اور اونٹ کو اس کے اندر سے گزار دے، یا اونٹ کو چھوٹا سا کر دے، اتنا چھوٹا سا، تو پھر وہ سوئی کے ناکے سے گزار دے، تو اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ اور اگر سوئی کا ناکہ اتنا ہی رہے اور اونٹ بھی اتنا ہی رہے تو یہ عقلاً ناممکن ہے، عقلاً ناممکن ہے۔
تو پھر یہ عقلاً نہیں گزار سکتا. تو ادھر سے نہیں بلکہ سوئی کو کھلا کیا جائے اور پھر اونٹ گزار دیا جائے، اللہ اس پہ قادر ہے. یا اونٹ کو چھوٹا کر دے اور اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دے، اللہ اس پہ قادر ہے. لیکن اونٹ اپنے جسامت کے اعتبار سے اس طرح ہی رہے اور سوئی کا ناکا بھی اس طرح رہے تو یہ ناممکن ہے. یہ میر عبدالواحد گرامی کہتے ہیں یہ ان کی عقل میں ناممکن ہے. کس میں؟ کیونکہ ضدین ہے کہ وہ اتنا سا رہے اور اونٹ اتنا ہی رہے، کیسے گزرے گا؟ تو عقل کے ہاں یہ ناممکن بات ہے. تو کہا یہ عقل کے ہاں ناممکن ہے، خدا کے ہاں ناممکن نہیں. خدا تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ اونٹ بھی اتنا رہے اور سوئی کا ناکا بھی اتنا رہے اور مالک اس سے جو ہے اونٹ کو گزار دے. یہ خدا قادر ہے. جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جن کی عقل ہی چھوٹی سی ہو، انہیں ضدین سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہیں گے یہ کیسے کھلا ہوگا، یہ کیسے غوث پاک کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. ہم نے کہا یہ کیسے چھوڑو، خدا تعالیٰ قادر ہے. تم یہ بات کرتے ہو، ہمارے تو علماء نے اولیاء نے یہاں تک لکھا اور تمہاری عقل میں جو ناممکن ہے رب کے ہاں ناممکن نہیں. عقل میں ضدین تو ہے لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں ضد نہیں ہے. خدا چاہے تو اونٹ بھی اتنا رہے، ناکا بھی اتنا رہے، اللہ سے اونٹ کو سے گزار دے. اس پہ پھر انہوں نے یہ حقائق نقل کی. حقائق نقل کی کیا؟ کہا سنو، خواجہ خواجگاں حاجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العالی نے اس پتھر کے بت کو فرمایا کہ ابری کے منبردار میرا لوٹا اٹھا، میرا لوٹا اٹھا اور اس کے کیا کر، از آب حوض پر کردہ بیارا، وہ جتنا بھی حوض میں پانی ہے سارا لوٹے میں بھر کے لے آیا، سارا لوٹے میں بھر کے لے آیا. ہم چنا کر اس نے ایسے ہی کیا. پس تمام آب حوض در ابریق چگونہ گنجید کہ در حوض بجوز گل یک قطرہ آپ نہ ماند. اس نے ایسے ہی کیا، سارا پانی تالاب کا لوٹے میں بھر دیا، مٹی کے سوا کچھ بھی نہ رہا، ایک قطرہ پانی بھی نہ رہا. پہلے بتا دیا کہ تمہاری عقل کے لوٹے میں کیا آئے گا، تمہاری عقل کے لوٹے میں کیا آئے گا. تمہاری عقل تو لوٹے سے بھی چھوٹی ہے. تم خدا کی قدرت کو سمجھ رہے ہو اور خدا کی قدرت کو کیا سمجھو گے؟ یہ تو خدا کی بارگاہ کا ایک بندہ ہے، خدا کی بارگاہ کے ایک بندے ہیں. حاجہ معین الدین چشتی اجمیری اور رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں اور کتنی عرصے کے بعد آئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے رب اپنی قدرت کا ظہور کر رہا ہے اور اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہا ہے. اور یہ بارگاہ الہی کے ایک بندے کا تصرف ہے کہ لوٹے کے اندر سارا تالاب بھر دیا ہے. کہا یہ ایک لوٹا ہے، کہا اگر 7 سمندر بھی ہوتے، 7 سمندر بھی ہوتے تو ساتوں کے ساتوں سمندر اس لوٹے میں بند ہو جاتے. کہا جب بارگاہ خدا بندی کے ایک بندے کا تصرف کا عالم یہ ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ خدا تعالیٰ کو دیکھو. وہ کہتے یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہی تو پہلے سمجھایا تھا کہ عقل میں نہیں آتا، تمہاری عقلیں چھوٹی چھوٹی. خدا قادر ہے. خدا کیا خدا قادر نہیں کہ ایک لوٹے میں 7 سمندر بھر دے؟ کیا خدا عاجز ہے اس کام سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہی خدا ہے، نبی سے بھی ظاہر فرماتا ہے، وہی خدا ہے نبیوں کے غلاموں سے بھی ظاہر فرماتا ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات تھی. آخری بات خواجہ صاحب کے حوالے سے جو میر عبدالواحد گرامی آپ نے خواجہ صاحب کے حوالے سے لکھا، اور ذرا توجہ فرمائیں اس طرف. خواجہ معین